وہ پروردگار کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ودین الحق، رسول کو حق پر مشتمل دین، حق پر مبتنی دین دے کر بھیجا۔ کس لیے؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ اس کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ جو ہے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں گے۔ گلے میں میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اونچا بول کے آپ کو سمجھاؤں، باتیں میں اسی دھیمے مزاج میں کروں گا۔ کوشش کیجئے ساتھ دینے کی تاکہ ماحول بنے۔ ایک سلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ بس میرے پروردگار نے تمام بشریت کو خطاب کر کے ایک نوید سنا دی۔ کیسی نوید، کیسی خوشخبری؟ خوشخبری یہ ہے کہ دیکھو میں نے جو دین اور رسول بھیجا ہے، یہ دین اور رسول اس لیے نہیں بھیجا کہ ایک خطے پر، ایک منطقے میں، زمین کے ایک ٹکڑے پر اسلام کی حکومت قائم ہو، بلکہ دین اس لیے بھیجا ہے لِیُظْہِرَهُ، تاکہ میں اس دین کو غلبہ عطا کروں عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، جہاں جہاں جو دین پایا جاتا ہے ہر دین کے اوپر غلبہ عطا کروں۔ یہ میرا پروگرام ہے، اور پروردگار کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ اب پروردگار نے اس اپنے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے کیا اہتمام کیا اس کی جانب تو بعد میں بڑھیں گے، لیکن میں ایک سوال کروں گا کہ کیا یہ وعدہ الہی پورا ہو چکا؟ آیت کریمہ بالکل واضح ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنتے جائیے۔ ہوا ہو الذی، جس نے، ارسلہ بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور حق کے دین کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ غلبہ عطا کرے، جس کو؟ اس کے دین کو، علی الدین تمام دینوں پر، کلہ تمام کے تمام ادیان پر۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ احادیث برادران اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں چھلک رہی ہیں کہ زمین پر، کرۂ ارض پر کوئی بستی ایسی نہیں بچے گی کہ جس سے اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں یہ وعدہ ابھی تک تو متحقق نہیں ہوا۔ ہم تو بر صغیر اور مشرق وسطیٰ کے کچھ علاقوں پر حاکم ہیں۔ ہماری یہ آذانوں کی آواز نہ مغربی دنیا میں گونجی، نہ امریکائی لاطین امریکہ کے علاقوں میں گونجی، نہ افریقہ کے علاقوں میں گونج رہی ہے۔ اگر گونج بھی رہی ہے تو چند شہروں میں گونجی ہوگی، مختلف کریوں تک تو ابھی نہیں پہنچی۔ بس یہ آواز ایسی ہے کہ جو پروردگار نے ذمہ لیا ہے، میں نے پہنچانی ہے، اپنے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرنا ہے۔ یعنی یہ ایسی خوشخبری ہے جس پر چہروں پہ مسرت آنی چاہیے، پریشانی تو نہیں آنی چاہیے۔ تو ایک مسرت بڑی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی میں جو آپ کو کہوں پورے ڈھرنال کی زمینیں آپ کی ہو جائیں گی، چہرے پر کیسی مسکراہٹ ہوگی؟ تو اللہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں نا کہ ساری زمینیں تمہاری ہوں گی، کوئی کریا گاؤں ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو۔ اب ایک سوال جو بنتا ہے وہ یہ کہ سامعین ذی وقار، مسلمانوں کی موجودہ حالت آپ کے سامنے ہے۔ بشریت کے مختلف میدان ہیں کام کرنے کے، علمی میدان علیحدہ ہے، عملی میدان علیحدہ ہے، اقتصادی میدان علیحدہ ہے، سیاسی میدان۔ بس یہ مختلف جو ہے پہلو ہیں کہ جس پر بشر کام کر رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ مادی سہولیات کا میدان علیحدہ ہے، روحانی پہلوؤں کا میدان علیحدہ ہے۔ یہ تمام کے تمام میادین کہ جن پر بشر محنت کر رہا ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کچھ معاشروں میں مادی ترقی بہت زیادہ ملے گی، جبکہ کچھ دوسرے معاشروں میں ممکن ہے روحانی ترقی زیادہ ملے، مادی ترقی
کم ملے۔ اب میں پروردگار سے پوچھوں گا بار الہا یہ جو تو نے اپنے اسلام کو غلبہ عطا کرنا ہے یہ کسی خاص قسم کے غلبے کی بات ہے؟ فقط عقیدہ اسلامی تمام عقیدوں پر غالب آ جائے گا؟ کیا فکر اسلامی تمام فکروں پہ غالب آ جائے گی؟ یہ جس غلبے کی بات ہو رہی ہے کس میدان میں؟ یا اقتصاد اسلامی تمام اقتصادوں پر غالب آ جائے گا، مسلمانوں کی معیشت سب سے آگے نکل جائے گی؟ یا اس غلبے کی بات ہو رہی ہے مسلمان سیاسی لحاظ سے سب سے طاقتور ہو جائیں گے؟ کون سے غلبے کی بات ہے؟ بسم اللہ ماشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ ساتھ چلتے رہیں، مضمون سنتے رہیں، باقی بولے نہ بولے آپ کی مرضی۔ ویسے آج موسم بولنے والا ہے، ماشاءاللہ مرحبا۔ موسم ذرا گرم ہوتا تو میں کہتا مسائل کا شکار ہے۔ مولانا نسیم رضوی کا بڑا پیارا جملہ ہے، ہمارے اس ماحول سے بڑا مناسبت رکھتا ہے۔ خاور، خیر آج بھی موسم نہیں ہے، ویسے روزانہ ہوتا ہے۔ خاور کا ایک معنی سورج ہے، ایک معنی مشرق ہے، ایک معنی سورج ہے۔ ظاہر ہے سورج کی اپنی ایک تپش ہوتی ہے، پہلے سے ہی گرم ماحول ہو، سورج کا سامنا ہو جائے نور ہو گیا نا جی۔ سلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن آج گرم ماحول نہیں ہے، لہذا کھا لیں گے تھوڑا تھوڑا۔ بس اے میرے پروردگار یہ کس غلبے کی بات کی تو نے؟ اقتصاد میں غلبہ ہوگا، سیاست میں غلبہ ہوگا، علم میں غلبہ ہوگا، فکر میں غلبہ ہوگا، مادی وسائل میں غلبہ ہوگا۔ کیسا غلبہ؟ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ تو جو ہے پروردگار کی جانب سے جواب آئے گا میں نے جب غلبے کی بات کی کو قید لگائی؟ کوئی قید نہیں لگائی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں نے غلبہ ہر قسم کا عطا کرنا ہے۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب مسلمان مادی میدان میں بھی آگے ہوں گے، روحانی میدان میں بھی آگے ہوں گے، علمی میدان میں بھی آگے ہوں گے، اقتصادی میدان میں بھی آگے ہوں گے، ہدایت و راہبری کے میدان میں بھی آگے ہوں گے، سیاسی میدان میں بھی آگے ہوں گے۔ میں پروردگار سے پوچھوں گا بار الہا یہ سارا اہتمام موجودہ مسلمان امت کو دیکھتے ہوئے بڑا مشکل نظر جو ہماری موجودہ پوزیشن ہے، اللہ کا وعدہ ہے مان لیتے ہیں، لیکن ہماری موجودہ پوزیشن تو ایسی نظر نہیں آتی کہ ہم علمی میدان میں دوسری قوموں سے بڑھ جائیں۔ ہم ابھی تک تو ان کی کتابیں ترجمہ کر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا ہم تھوڑے آگے تھے، آج کے زمانے کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ علم کے میدان میں ہم پیچھے، اقتصاد کے میدان میں ہم پیچھے، فکر کے میدان میں ہم پیچھے، سیاست کے میدان میں ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یونائٹڈ نیشن ہے تو وہ 5 قدرتیں چلا رہے ہیں۔ بس کسی بھی میدان میں تو مسلمان غلبے میں نہیں ہے۔ ایک OIC بنائی ہوئی ہے، وہ بھی تبرکاً کبھی کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر، اور بیٹھ کے ایک دوسرے کو اپنے دکھ سنا کے بغیر کسی مشترکہ رائے عمل کے اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ نشستن و برخاستن، بیٹھے تھے کھادا پیتا تو اٹھ کے۔ یہ موجودہ پوزیشن جو ہے امت کی، اب مجھے یہ بتائیے یہ حالت بہتر ہوگی یا ابتر ہوگی؟ یہ سوال ہے بھائی۔ جو موجودہ پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی، نہ آپ کے پاس جنگی وسائل ہیں لڑنے کے۔ جذبہ ایمان تو اتنا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے ہمارا جذبہ ایمان ہمیں نہیں اٹھنے دیتا جی، اتنا ہی جذبہ ایمان۔ بڑی پیاری کہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ کر دیتے ہیں۔ جس شخص کا ایمان اسے 2 رکعت نماز کے لیے اٹھا کے مسجد تک نہیں لے جاتا، اس کا ایمان اسے جنت کیسے لے جائے گا؟ آزمائش اور ابتلاء ہوگی، اس طرح تھوڑی۔ بس ہماری جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو آپ کی باتوں کی تائید نہیں کرتی، اور مزید امید بھی نہیں ہے بہتر ہونے کی۔ ہم اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، ہمیں مشرق وسطیٰ کی قوموں کا زیادہ نہیں پتہ۔ ہماری قوم کی صورتحال تو یہ ہے، وہ لطیفے بن جاتے ہیں بعض دفعہ باتیں۔ قوم سے مراد مملکت عزیز خدا داد پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں۔
تو مملکت عزیز خدا داد پاکستان میں لطیفے بنتے ہیں، لیکن لطیفے بات سمجھانے میں بڑے مناسب ہیں۔ جنت جہنم کے کچھ کنویں جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے، اب مختلف کنویں ہیں، وہاں ذکر ہے عذاب کے کنویں مختلف۔ ایک کنواں جو تھا اس پہ محافظ کھڑے تھے برچھیاں لے کے، جو اوپر چڑھتا تھا اسے محافظ مارتے تھے، وہ نیچے گر رہا تھا۔ یہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں، اس سے سنجیدہ بات، لیکن اس لطیفے میں پیغام بڑا عجیب ہے۔ وہ اوپر چڑھتے تھے، وہ انہیں گرز مارتے، وہ نیچے کو جا گرتے۔ لیکن ایک کنواں ایسا تھا عذاب والا کہ جس کے اوپر کوئی نہیں کھڑا تھا۔ تو ملائکہ سے پوچھا گیا ادھر بندہ نہیں تعینات کیا؟ اس نے کہا لوڑ ہی کوئی نہیں ملا۔ کس وجہ سے لوڑ نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی اوپر چڑھ رہا ہو، دوسرا خود ہی ٹانگ کھینچ لیتا ہے۔ بھائی ہماری مجبوری صورتحال تو عمر کی ایسی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر کے آگے بڑھنے کے کام نہیں کرتے، بلکہ کوئی بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو تو کھینچنے کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں۔ اب ایک اور سوال کی طرف بڑھے۔ دیکھیے طول تاریخ میں مسلمان امتیں گزرتی رہی، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تاریخ بشریت کا یا تاریخ اسلام کا سنہری ترین دور تھا، یعنی مخلص ترین لوگ ارد گرد جمع تھے۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی ان سے بہتر مسلمان کبھی بھی زمانے میں نہیں ہوئے، یا ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں امت اپنی بہترین شکل میں موجود تھی، فداکار، قربانیاں دینے والی، فرمان مصطفیٰ پر لبیک کہنے والی، الی آخر۔ مجھے بتائیے اگر وعدہ امت کے ذریعے پورا ہونا ہوتا تو جو ہے میری طرف، وعدہ اگر امت کے ذریعے سے پورا ہونا ہوتا تو بہترین امت تو اس وقت تھی یا ہم سے پہلے کے لوگ بہترین امتیں تھیں۔ اگر اس زمانے میں یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، پتہ لگا کہ امت کے زور پہ وعدے نے پورا نہیں ہونا، بلکہ اللہ نے سبب کوئی اور بنایا۔ اللہ نے کوئی اور انتظام کر رکھا ہے، جسے کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے جسے ذخیرہ کر رکھا ہے وہ بہترین خزانہ ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ بس پروردگار نے اہتمام کیا، سلالہ مصطفیٰ سے ایک نگینے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے تاکہ آخری دور میں زمین کو عدل و انصاف سے پر کیا جائے۔ یہ پروردگار کا اہتمام جسے برادران اہل سنت اور شیعہ سب قبول کرتے ہیں، چونکہ اتنی کثرت سے اس موضوع پر احادیث موجود ہے کہ انکار کا کسی کو یارہ نہیں، انکار کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے۔ مہدویہ، اولاد مصطفیٰ میں سے مہدی موجود کا آنا اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنا، یہ ایک ایسا مصطفی اعلان ہے کہ طول تاریخ میں کبھی کسی نے اس کے انکار کی جرأت نہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ابھی آئے نہیں ہیں، انہوں نے پیدا ہونا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں پیدا ہو چکے ہیں، انہوں نے ظاہر ہونا۔ بس اس پہ اتفاق ہے کہ آئے گا آنے والا، کہ جو امید ہے مظلوموں کی، جو امید ہے مستضعفوں کی، جو امید ہے کمزوروں کی، کہ جس نے آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے، اور پروردگار نے اس کے لیے ایسا اہتمام کر رکھا ہے کہ شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک تمام کائنات پر اس کی حکومت قائم ہونی ہے، اور عیسیٰ جیسا نبی اس کے پیچھے نماز انجام دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ بس بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں تک ایک بات، پروردگار کا وعدہ ہے، اس نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرحلہ اور آگے، پروردگار کے
اگر گرینڈ پلان کو دیکھا جائے، خداوند متعال نے جو اس کائنات کو خلق کیا، اس کے لیے ایک پورا پروگرام ترتیب دی ہے، پورا پروگرام ترتیب دی ہے۔ اس پروگرام کا آغاز آدم ابو البشر سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے شریعت نازل فرمائی، آہستہ آہستہ اس بشر نے عقلی منازل کو طے کرنا شروع کیا۔ منازل کو طے کرتا کرتا جتنا یہ بڑھتا چلا گیا، اتنا نبی مرسل بھیجا، اور اس کے ہاتھ نئے زمانے کے نئے تقاضوں کے مطابق شریعت مقدسہ کو اپڈیٹ کیا گیا پروردگار کی جانب سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس بڑھتے بڑھتے ایک وقت وہ آیا کہ اس قدر عقلی کمال پر پہنچ گئی یہ امت کہ پروردگار نے ایک جامع ترین شریعت محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے اس تک پہنچوائی، اور پھر پروردگار نے اس شریعت پہ محمد مصطفیٰ کے بعد حفاظت کا بھی انتظام کیا۔ ایک طرف قرآن مجید اس حفاظت کا انتظام ہے، دوسری طرف اطرت مصطفیٰ اس حفاظت کا انتظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس دین پر مشکل آ پڑی اور اس دین کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، سید الشہداء میدان کربلا میں اپنی اولاد کو لے کے آ گئے سامنے اور پیش کیا وہ حقیقی مصطفی دین کا تعارف کہ مصطفی دین وہ نہیں جو بنی امیہ نے شام میں پیش کی ہے، بلکہ مصطفی وہ دین ہے کہ جو کربلا میں حسین ابن علی پیش کر رہے۔ یعنی پروردگار کی جانب سے شریعت کا آغاز ایک اہتمام، شریعت کا کمال دوسرا اہتمام، غدیر کے میدان میں حفاظت شریعت کا اہتمام تیسرا پروگرام۔ ایک لفظ کے ساتھ آگے بڑھی گا، مسائل دینا ہے گفتگو میں، لیکن لیول یہی رہے گا۔ مجھ سے توقع نہ کیجیے گا کہ میں نے آواز کو اونچا کرنا ہے، کیونکہ آپ کی ایک مجلس ہے، مجھے ادھر بھانی بیٹھے ہوئے نا میرے ادھر ادھر، جنہوں نے رات کو مجھے پڑھانا ہے، یہ پریشان کریں گے بعد میں۔ چنگی مولوی صاحب ہم گلا رہا بیٹھے، سوال پڑے محمد حال بس پروردگار کی جانب سے جو اہتمام ہوئے ان میں غدیر کا اہتمام ہے کہ جو محافظت دین کے لیے اہتمام پروردگار نے فرمایا، اور پھر اس حفاظت کو کربلا کے میدان میں عملی کر کے دکھایا کہ ہمیشہ کے لیے دین کے اور بے دین لوگوں کے درمیان ایک خط ناسخ کھینچ دیا۔ بس اس کے بعد انسان دو طبقوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یزیدی ہیں یا حسینی ہیں۔ نعرے حیدری! مولا اتنی گہری تقسیم، دو ہی طبقے ہوں گے، یا یزیدی ہو یا حسینی ہو۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس دسترخوان پہ جا کے بیٹھنا ہے، یزیدیوں کے دسترخوان پہ یا حسینیوں کے دسترخوان پہ۔ عزیزان گرامی، پروردگار نے اب وہ وعدہ جو کیا ہوا تھا کہ میں نے اپنے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرنا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک 5واں اہتمام کیا جسے ظہور حجت ابن الحسن یا قیام مہدی کہا جاتا ہے۔ یہ میرے پروردگار کا 5واں اہتمام ہے۔ یہ وہ اہتمام ہے کہ جس کے بعد زمین پر عدل و انصاف سے بھری حکومت قائم ہوگی، راستے امن ہوں گے، معیشت کے دروازے کھل جائیں گے، لوگوں کی عقلیں کامل ہوں گی۔ کہ وہ روایات میں تفصیل سے بیان ہوئے، مجھے اس موضوع کی طرف نہیں پڑھنا، مجھے اس درمیان کے عرصے کی بات کرنی ہے۔ میرا یہ آج کا جو گفتگو ہوگی وہ تربیتی انداز کی ہے۔ مجھے کون سے، چونکہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم نہ زمانے حفاظت دین میں جی رہے ہیں، نہ زمانے قیام دین میں جی رہے ہیں، بلکہ ہم اس کے درمیان والے دورانیے میں، کربلا کے بعد، یعنی یزیدی اور حسینی کی تقسیم کے بعد جی رہے ہیں۔ وہ جو ہے نا میری طرف، اور انتظار کر رہے ہیں اس حکومت مہدوی کے قیام کا جس کا خدا نے وعدہ دے رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر پروردگار نے کیا کیا، ایک اور اہتمام، حسین ابن علی کا احسان ہے ہم پر، وہ جو میں نے کہا نا کہ اتنی گہری لکیر کھینچی ہے حضرت نے کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یا یزیدی ہو
یا حسینی ہو. اور یہ فرش عزا سید الشہداء کا یہ جو صدیوں سے بچھتا چلا آ رہا ہے. میرے والد صاحب فوت ہوئے 4 دن میں ان کے فرش عزا پہ بیٹھا. دعائیں ختم ہو گئی. دعاؤں کے بعد ہم اپنے کاروبار پہ چلے گئے. سال گزرتا ہے، والد صاحب کی 1 دن کی برسی کروائی جاتی ہے. 5 سال گزرے. 5 سال کے بعد وہ برسی بھی سمٹ کے ایک ذاکر پہ آ گئی. 10 سال گزرے ہیں، والد صاحب کی برسی ختم ہو گئی ہے. تاریخ میں مجھے کوئی یہ بتائے کہ کسی کا غم اس طرح منایا گیا ہو کہ 1400 سال گزر رہے ہیں، فرش عزا بڑھتا چلا جا رہا ہے.